بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسے وظیفے سے آگاہ کیا جائے گا جسے آپ بعد نماز فجر کریں گے۔ یقین جانیں یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب کھل جائیں گے اور وہاں سے آپ کو رزق آئے گا کہ جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ انتہائی آسان وظیفہ ہے جو کہ قرآن حکیم کی ایک سورہ مبارکہ سورہ الکوثر پر مبنی ہے۔ سورہ الکوثر جسے بچہ بچہ جانتا ہے، ماشاءاللہ سے نماز میں بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی اس سورہ مبارکہ کو بخوبی جانتے ہوں گے اور زبانی یاد بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ جب آپ کرتے ہیں تو یقین کریں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے گھر میں بے حساب رزق و دولت آتی ہے اور آپ کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمان سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جو کہ باوضو حالت میں نہ ہو، یعنی وضو کی حالت میں ہی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مخصوص ایام کی حالت میں عورتیں یہ وظیفہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ دو شرائط ہیں جو کہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ آپ اگر فجر کی نماز ادا نہیں کرتے تو آپ کو یہ وظیفہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 ایسی شرائط تھی جن پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ ان کے بغیر آپ کے وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں، جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ میرے پیارے دوستو، فجر کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فجر کے ٹائم ہی رزق بنٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس ٹائم میں یہ وظیفہ کر کے اپنے لیے دعائے حاجت کی جائے اور انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگا جائے گا وہ مل جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، فجر کی نماز آپ جیسے ہی ادا کریں گے، پہلے تو آپ 2 رکعت سنتیں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت فرض جب آپ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے اور کچھ دیر کے لیے آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ استغفار آپ کم از کم 333 بار پڑھیں یا کم از کم 2 منٹ تک آپ استغفار کا کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ جب استغفار کا کثرت سے ورد ہو جائے تو اب باری آتی ہے وظیفہ کرنے کی۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا، باوضو حالت میں مخصوص ایام کی حالت نہ ہو اور صرف نمازی ہی شخص یہ وظیفہ کر سکتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر 15 بار آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ الکوثر، اس کو آپ 15 بار پڑھیں گے اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کی پوٹوں پر 15 بار آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اب دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک سلسلہ ہے جو کہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی وظیفہ تو بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمارے بتائے گئے تمام وظائف پر عمل کرتے ہیں،
لیکن ان کا مسئلہ ایک ہی ہے، مانگنا ان کو نہیں آتا۔ جب آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جس سے کوئی بھی چیز مانگ رہے ہو، بے شک ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو اللہ کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے۔ بے شک وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، لیکن بندوں اور اللہ کے بیچ میں اگر پیار کو بڑھانا ہے تو اللہ رب العزت کو جب ہم پیار سے پکاریں گے اور اللہ کے پاک صفاتی ناموں کی پڑھ کر اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ جیسے آپ نے اگر کسی کو امپریس کرنا ہو، کسی شخص سے کوئی کام نکلوانا ہو تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، طرح طرح کے وسیلے آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ کی جب تعریف کی جائے تو اللہ آپ پر خوش ہوتا ہے، اللہ آپ پر مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ کے جب ہم پاک ناموں کو پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی صفت کو ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا رحمان ہوں، بے شک اللہ کی ذات بڑی رحمان ہے، تو یہ بھی اللہ کی ایک تعریف ہوئی۔ یا رحیم ہوں، یا حیو یا قیوم، ہر ایک صفاتی نام کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک صفاتی نام کا ایک اپنا اپنا مطلب ہے۔ جب ہم اللہ کو ان ناموں سے کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو ان ناموں سے پکار لیں، جیسے یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم، تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں تعریف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی اپنی زبان میں تعریف کریں، جیسے یا اللہ تو بڑا رحیم و غفور ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تو ہی سب کو رزق دینے والی ذات ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی تعریف ہے۔ تو بہرحال جو آپ کو مناسب لگے، جس بھی طریقے سے آپ اللہ کی تعریف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی جائز حاجت کے لیے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگی۔ انشاءاللہ اللہ سے جتنا بھی رزق مانگو گے اتنا ہی رزق ملے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ملے گا۔ انسان تو اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے، اللہ کی ذات اپنے شان کے مطابق اسے عطا فرماتی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، انشاءاللہ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر ایسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ضرور چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔